الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، یہ حکم دیا گیا ہمیں اور بات سامنے آ گئی کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے تو ان کے تمام اعمال ناکارہ ہو جائیں گے۔ اب دوبارہ اہل ایمان کو تاکید ہے چند ایک باتوں کی، اور وہ بات جرأت اور بہادری اور دلیری کی ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، یعنی اپنے اندر کوئی سستی یا کمزوری اندر آنے نہ دو، ہمیشہ اپنے آپ کو چست اور مسلط دیکھا کرو اور دکھایا کرو، اور وہ یہ ہوگا کہ تدعو الی السلم، کہ اپنے طرف سے کفار کو صلح اور سلامتی کی آفر کر دو، پہل نہ کرو اس کام میں۔ ہاں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، گنجائش رکھو، اگر وہ پہل کرنے والے ہوں اور آفر کریں، پیشکش کریں صلح اور امن کی، تو آگے بڑھو آپ بھی۔ لیکن آپ جب یہ پیشکش کریں گے کہ آؤ معاہدہ عدم جارحیت کریں گے، امن کی بات کریں گے، لڑائی نہ کرنے کی معاہدہ کریں گے، تو وہ اس کو آپ کی طرف سے ایک بزدلی سمجھیں گے۔ تو سست نہ ہو جاؤ اور امن کی طرف آپ ان کو پیش قدم ہو کر آفر نہ کرو۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، آپ لوگ تو اللہ کی توکل پر ان کفار کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، ورنہ عددی اعتبار اور تیاری کے اعتبار میں اگر دیکھیں تو بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے آپ لوگوں میں اور ان کافروں میں، بہت بڑا فاصلہ۔ کہاں موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ 313 تقریباً کچھ مسلح اور کچھ غیر مسلح لوگوں کو 1000 لشکر جرار کے ساتھ، کہ جو ہمتن کیل کانٹوں سے لیس ہو، کیسے آپ ان کا موازنہ کریں گے؟ کس طرح آپ موازنہ کریں گے غزوہ خندق میں 3000 کی لشکر کا اپنے سے 2 گنا بڑھ کر تعداد کے حساب میں مسلح اور طاقتور اور کاتے پیتے موٹے تازے جنگ بازوں کے ساتھ؟ انتم العلو، تم لوگوں نے تو دیکھ لیا ہے اور دیکھو گے کہ آپ لوگ ہمیشہ ہی جیتو گے، اور عاقبت الامر جیت آپ کی ہوگی۔ عاقبت الامر جیت آپ کا ہو گیا، فتح مکہ آپ نے دیکھ لی، لیکن ہجرت سے لے کر فتح مکہ تک بہت ساری لڑائیاں لڑی گئی، کبھی صحابہ شہید ہوئے، کبھی دھوکے میں مارے گئے، کبھی پکڑے گئے، کبھی غزوہ احد جیسے نتائج سامنے آئے، لیکن انجام کیا نکلا؟ فتح مکہ۔
اور اگر صحابہ کرام کے ادوار کو دیکھا جائے، آپ یہ دیکھیں گے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی لشکر بھی جا رہا ہے، اسامہ کا لشکر، حضرت ابوبکر صدیق کسی صورت میں اس کو واپس نہیں کرتے، حالانکہ مشورہ ہوتا ہے کہ موجودہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ لشکر آگے نہ بڑھے، فرماتے ہیں بالکل جائے گا، اور نتائج آپ لوگوں نے دیکھ لیے کہ نتائج آپ لوگوں کے حق میں نکلے، قبائل مرتد ہو گئے، بہت فتنے برپا ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت جانکاہ کے بعد، لوگ مرتد بھی ہو گئے، مدعیان نبوت کا ایک جھوٹا سلسلہ شروع ہو گیا، عاقبت کیا نکلا؟ انتم الاعلون، کامیاب تو تم لوگ ہو۔ تو جب یہ بات ہے، آپ آفر ایسے نہ کریں کہ دشمن یہ سمجھ لیں کہ اب تو تھک چکے ہیں یہ لوگ، ہاں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُ، یہاں بھی یہی فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، کیونکہ اللہ تمہارا ساتھ ہے، وَلَنْ يَتْرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے اعمال کو نقصان نہیں کرتا۔ ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ يُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے تمام اعمال ناکارہ ہوتے ہیں آپ کے بارے میں، فرماتے ہیں وَلَنْ يَتْرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تمہارے کوئی بھی عمل نقصان نہیں ہوگا۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، جس کے لیے دنیا والے مر مٹتے ہیں، فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ ایک کھیل ہے، اور کھیل کے ساتھ ساتھ ایک ٹائم پاس والی ایک خوشگزران موقع، بجائے لہو و لعب کے ان تؤمنوا وتتقوا، اگر ایمان اور تقوی کا رستہ اپناؤ، یؤتکم اجورکم، پھر تمہیں اجر سے نوازیں گے، ولا یسألکم اموالکم، پھر یہ نہیں کہیں گے کہ چلو اپنے مال لا کے ہمارے راستے میں لٹاؤ، پورا مال طلب نہیں کریں گے۔ اور زکوٰۃ کو اگر آپ دیکھیں سال میں ایک بار، اور وہ بھی آپ کے نقد کا 2.5%، اور اس طرح اگر زراعت کے شعبے میں زکوٰۃ کو دیکھیں، حیوانات میں زکوٰۃ کو دیکھیں، سادہ سا ایک نظام ہے، اور یہ وعدہ بھی ہے یہ کہ یربی الصدقات، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ ان کے مال کو بڑھاتا بھی ہے۔ ان یسألکموها فیحفکم، اور اگر اللہ رب العزت تمہیں تمہارے مال مانگ لے، طلب کر لے، فیحفکم، پھر مشقت میں ڈال دیتا ہے تمہیں، مشقت اس لیے کہ دل میں مال کا حب ہے، اور اللہ فرماتا ہے انفقو، اور دل کہتا ہے نہیں یار خوار ہو جاؤ گے، اور کتنے کو دو گے، اور کس کو دو گے، اتنے سارے فقراء، اتنے سارے مساکین، اس کا معنی یہ کہ کل آپ بھی کشکول پکڑ کے گلیوں میں ہانکتے پھرو، اور یہ شیطان کے دھوکے۔ فیحفکم، تمہیں مشقت میں ڈالتا ہے، تبخلوا، پھر بخیل بن جاتے ہو، ویخرج اضغانکم، اور اللہ رب العزت پھر تمہارے دلوں کی بیت بھی ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اس کا بہتر حل اللہ نے یہ رکھا ہے کہ لا یسألکم اموالکم، یہ نہیں کہتا کہ کماؤ اور مجھے دے دو، جہاں میں چاہوں خرچ کرو، خوب کھاؤ، خوب پیو، خوب پہنو، خوب گھر بناؤ، اسراف نہ کرو، کھاؤ بھی اور کچھ نہ کچھ کھلاؤ بھی۔ ہم کتنے مال صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ روزانہ ہمارے مال کا کون سا حصہ صدقے میں جاتا ہے، ہمارے خوراک کا کون سا حصہ، ہمارے کپڑے کا کون سا حصہ، دیکھا جائے معمولی سی حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، واللہ اعلم۔ یہ بات ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیشہ مسلح رہو، ہمیشہ آمادہ رہو، اور یہ نہ دکھاؤ کہ آپ ضعیف ہیں۔ صلاح کا پیغام آیا، بالکل دل و جان سے قبول کرو۔ آپ صلاح کے پیغام بھیجو گے، مصالحتی مشن بھیج دو گے، تو لوگ اس کو بزدلی قرار دیں گے، آپ ختم ہو گئے، چلو حملہ کرو، پھر ان کا راستہ بھی لمبا ہو جائے گا، اور ہدایت سے بھی منحرف ہو جائیں گے، اور آپ پر مسائل بھی آئیں گے۔ بہتر حل یہ ہے کہ سستی اور کمزوری اپنے اندر آنے نہ دو، اور اس یقین کے ساتھ میدان میں رہو کہ انتم الاعلون، ایمان شرط ہے۔
کہ تم لوگ ہی بلند و برتر ہو، اور فتوحات کا جب سلسلہ شروع ہوگا، جب آخری معرکہ ہوگا کہ اس کے بعد پھر فیصلے ہو، تو پھر وہ معرکہ آپ جیتیں گے۔ پوری تاریخ گواہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معرکوں سے لے کر آپ کے اپنے دور زمانے میں بھی ادھر ادھر دیکھیں، آپ کو یہاں بھی ثبوت ملیں گے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ لمحات ہمارے اور آپ کی نیکیوں میں حساب ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔